وچ اللہ دیا مندا ہے نماز تو باہر بھی اللہ دیا منیا کر مقصد ہے نماز ہے قرآن آندا ہے نماز بے حیائی تو روک دی ہے برے کما تو روک دی ہے بد اخلاقی تو روک دی ہے حضرت جی فلانا تے نمازاں پوریاں پڑھدا ہے وہ صرف ادا کردا ہے وہ ظاہر پڑھدا ہے وہ اندر نہیں پڑھدا اللہ تعبدو الا ایا بندے جدو میں تینوں ہر چیز خالص دینا اللہ پھل دیندا ہے خالص دیندا ہے اللہ دودھ جانور تو دیندا ہے خالص دیندا ہے جا جا کے کسی دکان تو ایک انار دا پھل ہے او دا چھلکا اتار اندر ایک ایک دانے دی ترتیب تینوں تیرا اللہ یاد کرواوے سبحان کیلے دا چھلکا اتار اندر دا گودا او تینوں اللہ دی یاد دواؤندا ہے پھل کھا تیرے لیے اللہ کھان تو پاک ہے اللہ پین تو پاک ہے اللہ سمن تو پاک ہے اللہ تھکاوٹ تو پاک ہے کل کائنات دیا نعمتاں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آیت نمبر 1 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت نمبر 2 وَكَثِيرًا آیات میں اللہ دا بندے دس تینوں کیڑی شے کیڑی چاہیے ہے تو منہ تو بول تینوں عزت دیواں تینوں عظمت دیواں تینوں پھل دیواں تینوں اکھ دیواں تینوں ہاتھ دیواں تینوں اولاد دیواں میں ساری نعمتاں دینا پر جے میں تینوں پاک شاماں دینا تو بھی مینوں ظاہر تے باطن تو پاک چیزاں پاک سجدے دیا کر میں تینوں پاک رزق دینا تو مینوں پاک عبادت دیا کر اللہ تعبدو الا یا پہلا نقطہ عبادت صرف ہے نہیں کہ تسا جا کے مسجد گئے نماز پڑھ کے آ گئے مسجد جان تے آن کے جڑا فکر چھپیا وہ اے وے جے میں اللہ پاک ہے وہ دی بارگاہ تے سجدہ بھی پاک ہونا چاہیے پہلے حکم تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ دا حکم ہے ماپیانا سلوک چنگا کر رہے ہیں کچھ ساری آپ کو سبحان اللہ پہلا جملہ جدے میں آپ کی توجہ مائل کرنا چاہتا ہوں آیت ایک ہے حکم دو آیت ایک ہے حکم دو میں ایک قرآنی لا جڑا بزرگاں کتاباں لکھے ہے وہ یہ ہے کہ جدو بھی ایک آیت دو آرڈر اکٹھے آنا انہاں دوواں آرڈر کا اوبے کرنا لازم ہے کوئی بندہ ایک حکم مننے ایک نہ مننے اور جیڑا انہیں حکم مننے ہے نا انہوں او دا بینیفٹ نہیں ملنا اس وقت تک جب تک وہ دوجے تے عمل نہیں کرنا میں صرف مثال دی نیت سمجھان دی نیت قرآنی مثال دے دینا پہلا سپارہ سورہ بقرہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ پہلا ربا دے اندر آیت موجود ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز پڑھ زکات دے اور نماز کو جا کے مسئلہ پوچھ لینا کوئی بندہ پنجے نمازہ پڑھے تے بندہ صاحب حیثیت ہے زکات وہ دیتے واجب ہے وہ زکات نہیں دینا پیسہ بھی ہے دندہ نہیں بے توجہی کرتا ہے علماء نے لکھے ہے کتاباں چ لکھے ہے وہ دی نماز نہیں قبول کیوں وہ ایک ماندا ہے تے ایک نہیں ماندا توجہ ایسا ہے سبحان اللہ وہ ایک گل نوں منن دے اللہ دی دوجی نہیں منن دے انہوں نماز کا حکم ہے وہ پڑھتا ہے لیکن زکات کا بھی اس سے رب کا ہی حکم ہے نا جب تک وہ زکات جڑی وہ دیتے واجب ہے حقدار کو نہیں دے دیتا اللہ نماز قبول نہیں کرتا یا زکات دے میں نماز نہ پڑھے اللہ زکات قبول نہیں کرتا کیوں کہ میں تینوں کلا مال دا تے حکم نہیں میں تینوں نماز دا بھی تیرے تے حکم دیگر امثلہ کثیرہ کافی نہیں ایک مثال تو میں موقف سمجھانا چاہنا کہ جدو دو آرڈر ایک آیت اکٹھے آن انہاں دوواں تے اپنا اوبے کرنا اطاعت کرنا عمل کرنا انہاں نوں من لینا وہ لازم ہے ہن جیڑی آیت میرا موضوع گفتگو ہے اس آیت دو اللہ دے حکم نے پہلا حکم اللہ دی عبادت دوجا حکم ماں باپ دی اطاعت ماں باپ دی محبت ماں باپ کا حسن سلوک کوئی آدمی اللہ کی عبادت دے نقطے نظر نہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دے عبادت دے سارے کام کرے یہ بندہ گھر آ کے اپنے باپ نہ بد سلوکی کرے اپنی ماں کی نافرمانی کرے اللہ عبادت منہ تے مار کے آندا ہے جیڑا ماپیاں دا نہیں ہو سکتا وہ اللہ دا بھی نہیں ہو سکتا اللہ ایسی عبادت پسند نہیں کرتا جس
عبادت دے اندر ماں باپ دی محبت دی خوشبو نہ ہو. عبادت الہیہ اور محبت والدین ایک ایسا پھول ہے کہ اگر عبادت پھول ہے تو ماپیاں دی خدمت ہوتی خوشبو ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے تمثیلی گفتگو ہے، تمثیلی گفتگو. اگر عبادت دریائے الہی ہے کہ وہ دی روانی محبت والدین ہے. اگر عبادت الہیہ مثل پہاڑ ہے کہ وہ دی مضبوطی ماں باپ دی خدمت ہے. ایک بزرگ نے ایک نقطہ بیان کیتا ہے، لا دے نقطہ نظر نہ، قانونی نقطہ نظر نہ. اس سے آیت فرمانے نے یہ جڑی آیت ہے یہ دو حکم نے، عبادت اور اطاعت. انہیں بڑی ٹیکنیکلی اس گل سمجھایا. ٹیکنیکلی کہ میری پنجابی سمجھ آئے، میں اردو پنجابی اور انگلش، میں انگلش کا استاد ہوں. میرے جس لینگویج کہو میں گفتگو کر سکتا، اپنا موقف سمجھا سکتا. لیکن ملتان دے اکثر ایریا جو پنجابی سمجھ دیں کہ سمجھ آ رہی ہوتی آپ کو سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جڑا پہلا جز ہے نا، اللہ دی عبادت کرو، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ دعویٰ. جڑا دوجا حکم ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماپے نال چنگا سلوک، یہ دا پروف ہے، وہ دی دلیل ہے. میں بیسک گل سمجھانا کہ میں کہنا کی چاہنا. کوئی بندہ گل کرے نا، کدی کوئی ٹاپک، کدی کوئی ٹاپک، کدی کوئی ٹاپک، سننے والے کہتے یار یہ گل نہیں سمجھ آتی. کدی کوئی کرتا، کدی کوئی کرتا، کدی کوئی گل کرتا ہے. کوئی ایک ٹاپک تے گل کرنا، ایس اعتراض نو ذہن چ رکھ کے ہن گل سنو. ٹاپک چلن ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. ٹاپک آف آیت ہے اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی سمدیت، اللہ دی مالکیت، اللہ دی الوہیت، اللہ دی کبریائی کا ٹاپک ہے. لیکن اس ٹاپک کے نال ہی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دا ادب کرو، ماں باپ کی عزت کرو. ذہن سوال بنتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے حضرت جی کہ آیت ایک ہے، بندیاں نے بھی جدو کوئی ٹاپک رکھنا ہوئے کہ ایس نشست اے ٹاپک، ایس نشست اے ٹاپک. اللہ بڑا بھی نیازہ حکمت ہو رہا ہے. رکوع نہیں مکیا، سورت نہیں مکی، آیت نہیں مکی. ایکو آیت توحید بھی ہے، ماں باپ دی عزت بھی ہے، اللہ دا ذکر بھی ہے، ماں باپ دی شان بھی ہے. آیت کا ٹاپک دو نے. اہل علم آکھیا پہلا دعویٰ وے، دوسری دلیل ہے. سبحان اللہ. اوکے ہن یہ جواب ارشاد فرمایا اہل علم نے. فرماتے ہیں اللہ اعلان کردا اللہ تعبدو الا اياه، سوائے اللہ تو کسی دی عبادت نہیں. یعنی اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ عظمت والے جدا اعلان ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ وجل اعلان ان اللہ علی کل شیء قدیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یادگار اصلاح نہیں ہو سکتا. درخواست ہر جگہ منی جا سکتی. بزرگاں دی زیارت آپ واسطے سعادت ہے. ایک تے دیکھا جانا ہوں عنوان کی ہے، عنوان ہے اللہ دا ذکر. میں قرآن پڑھ رہا، میں حدیث پڑھ رہا، نہ کسے نے، نہ دوڑے نے، نہ مائیے نے، نہ ٹائم ویسٹنگ ہے. میں جلدی جلدی اپنے عنوان میں پڑھ رہا. اگر میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے تو اے خالی جگہ غیر مناسب جانا ہے، کیونکہ ایک قرآنی محفل ہے. آپ باوقار لوگ ہو، اس کا لحاظ و خیال کر کے قریب آ جاؤ. مینو جدو تسا حکم کرو گے نا کہ مولوی صاحب بس میں گفتگو اتنی ختم کر داں گا بغیر ایک لمحہ ضائع کیتے. لیکن محفل دا ایک ادب ہوتا ہے کہ یہ تقاضے پورے کیتے جان. اللہ آپ کو اس دی جزائے خیر دے میں. سورۃ احسانات آیت کا عنوان گفتگو جز اول دعویٰ ہے. حضرت
ایڈی کائنات اللہ ایک ایڈی بڑی کائنات دی نظام زندگی اللہ ایک. How is it possible that the whole world, the God can, how can make it, how can create it, اللہ کیویں ایک بنا سکتا ہے ایڈی بڑی زمین. آج تے کوئی ایک بندہ ایڈا بڑا نظام اللہ ایک کیویں, وہ جڑا ایک کیویں دا نظام اللہ سمجھاؤن لی توجہ ماپیاں کروا چھڈی. عظمت ماں باپ دی شان, ماں باپ دا اکرام کر, ماں باپ دی عزت کر, ماں باپ دا احترام کر, ماں باپ دی گل من, ماں باپ دا ادب کریا کر. توجہ ماں باپ دے حکم دا دیکھ کے نا ایک سائلنٹ قسم دا دماغ تے ایک چوٹ والا انداز اللہ دینا چاہتا ہے. ماں باپ دی عزت دا کیا کہ نالے عظمت بیان ہوگی, نالے اپنے دعوے دی دلیل ہوگی. جے میں تیرا پیو ایک ہے تیرا اللہ بھی ایک ہے. اللہ حکمت آدھا مالک ہے نا, اللہ قدرت آدھا مالک ہے, اللہ کے کلام کی وسعت ہے, اللہ کے کلام کی تدبر تیقن, اور اللہ کے کلام کے اندر ہزار بعد میں بندے دی عقل سمجھے نہ سمجھے جیڑا لفظ جتھے ہے اتھے ہی حکمت ہے, جیڑی آیت جتھے ہے وہ اتھے ہون کی حکمت ہے, جیڑا موضوع جتنا اٹیچ ہے وہ دے سیاق بھی حکمت ہے, وہ دے سباق بھی حکمت ہے, وہ دی آیت دے اول بھی حکمت ہے, وہ دے آخر بھی حکمت ہے. اللہ نے دو عنوان اکٹھے کر کے اپنی توحید بھی بیان کی تھی, ماپیاں دی شان بھی بیان کی تھی. اگر توحید نو دلیل سداوا سمجھ دیو تے ماں باپ دی عزت نو دی دلیل سمجھ. حدیث پڑھن لگا اے بالخصوص وڈیریاں دی بالعموم اس واسطے جیدے ماں باپ دنیا کو چلے گئے. آیت تے اگر میں کلام تے گل کران کہ قضا تے پورا میرا ایک لیکچر ہے. رب کا دے لفظ رب تے علیحدہ کلام ہے کہ جدو کیا جاوے نا تیرے اللہ دا حکم ہے, ہوے بندے دا پتر ہوتا دماغ الرٹ ہو جاتا ہے. کہے نا تینوں فلانے تھانے دا بندہ گل کہن دیا, وزیر اعظم گل کہنا بندہ خوف زدہ ہوتا ہے. دنیا دے سٹیٹس دے بندے دا ڈر آ جاوے تے طبیعت ایک کیفیت تاری ہوندی, اور جب تیرے اللہ دا حکم آ رہا تو ہاندے خشیت کب کبھی تاری دی کیفیت پیدا نہ کرے. تو اللہ نو سمجھتا کی اللہ کا حکم, وہ دی عبادت مابع سلوک. رسول اللہ علیہ السلام دی بارگاہ ایک شخص آیا, نامدار کھانے روندی کیفیت. سرکار حاضر ہے, دوستہ گل کر, کملی والے والد گرامی دنیا تو چلے گئے. آج باپ دا سایہ اٹھیا تے پتہ لگا کہ پیو دی شان کی ہے, ابے دے ہون دی عظمت کی ہے. تنہائی چ بینا تے باپ دی وہ شفقت یاد آندی ہے جدو محبت نہ مینوں ویکھ کے سینے نہ لا کے آندا ہی تو میرا شیر ہے. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ, کوئی حکم نازل فرماؤ. کوئی ہن میری چاہت ہے کہ میرے کو پیسہ, میرے کو سب کچھ ہے, پر ماپے کول نہیں. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہن میں کوئی ایسا کام کرا میرے ماپے قبر چ راضی ہو. جیڑا موضوع حدیث کی روشنی چ سننا چاہتا ہے کچھ آ کے سبحان اللہ. سبو نہیں, والدہ بھی نہیں, میری چاہت ہے. جدو نکے نکے سا باپ مزدوری کرتا, حضرت جی ایک ٹائم دی روٹی بھی مسئلہ سا. یاری صاحب اللہ نے سب کچھ دیتا پر وہ صورتاں چلے گئیاں جنہ صورتاں نو ویکھ کے بھی ترسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماپیاں دے دنیا تو جان تو بعد بھی اگر چاہت ہوئے تھی پتر دی کہ میرا انہاں نہ اچھا تعلق جاری رہے, وہ دے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ
عربی عبارت پوری سٹیٹمنٹ میرے ذہن میں، میں صرف مفہوم حدیث کا پڑھن لگا۔ پہلا طریقہ، جدوں ماں باپ دی یاد آوے نا، گھر بیٹھے ہاں، یاراں بیلیاں چ بیٹھے ہاں، گھر دے فیملی ممبر اکٹھے تے گل تر پئی امی دی، ابو ایویں سن، امی دی ایویں کردیاں سن، والد صاحب اس موقع تے یاد آوے نا تے دل کہے کہ میں ہن ابو جی تے کوئی نہیں تے پر انہاں نے چنگا سلوک اپنی زبان تو صرف آیت پڑھنی ہے، ربنا اغفر لی، اللہ مینوں معافی دے دے، والی والدیا، اللہ میرے ماپیاں نوں معافی دے دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کی بارگاہ ہے جملہ پڑھنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے، جیڑا پتر اپنے ماپیاں واسطے دعائے مغفرت کردا ہے، وہ انج سمجھے کو قبر بھی اپنے ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا۔ دوسرا طریقہ، اس جملے تے جڑا پہلا ہے، یہ تے اگے کثیر کلام ہے، دیگر آیات نے، احادیث نے، واقعات نے، اشعار نے، میں سارے کٹے نظر سیانے جی بیٹھے ہو، جملہ سمجھانا مقصد ہے۔ دوسرا طریقہ، چاہت ہے میری ماں دنیا تو چلے گی، پردہ کر گئی، ابو جی پردہ کر گئے، ابو جی نہ میرا تعلق محبت دا میرے دم آخر تک جاری رہے، او دا سرکار دی حدیث کی روشنی چاہنا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ماں باپ دے جڑے رشتہ دار نے نا، ماں دے رشتہ دار نے، ماموں ہیں، خالہ میں، نانکے نے، باپ دے رشتہ دار نے، چاچے نے، تائے نے، دادکے نے، والد دے احباب نے، دوست نے، جنہ نہ ابو دا محبت دا تعلق سی، کاروباری سنگت سی، ابو جی اٹھ دے بیٹھ کے سن، ابو نو اچھا لگتا کی وہ دے نہ گپ شپ کرنا، جڑے باپ دے دوست احباب نے انہاں دی عزت کریا کر، سمجھ تو قبر جا اپنے ماپیاں نو راضی کر جا۔ اصلاح معاشرہ دے جملے کہتے آواں تے کچھ تلخ جملے نے، میرے معاشرے دا اثر رخ وکھاواں تے طبیعت لوگاں دے بوجھ دی کیفیت آ جاندی ہے۔ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ دے جملے آسانی نہ قبول کر دیں، جدو حقائق سامنے رکھیے تے انہاں دی طبیعت تے بارے گیران دے مترادف دی کیفیت پیدا ہوندی ہے۔ ننا اسی ننا آوے تو چپ کر کے پانی بھی نہ پوچھی، کیوں امی کی نہیں پسند کر دیا، اوے دنیا دے وڈیاں دے تعلق وڈیاں نال ہے، تیری کی اوقات ہے، تو انہاں دا پتر ہے، تو انہاں دی اولاد ہے، تو اپنے رب دی من، نبی دی من، ماسی دی بھی عزت کر، پھوپھی دی بھی عزت کر، مامیاں دا بھی اکرام کر، تمیاں دا بھی اکرام کر، تیرے تے جدو رب راضی ہو گیا ماپے آپے راضی ہو جان گے۔ جیڑے ویڑے دے اندر آئے مہمان دی عزت ہوئے، جس ویڑے دے اندر آئے مہمان دی تقریب ہوئے، مہمان آ گیا نا، جدوں مہمان میں حدیث مصطفیٰ علیہ السلام دا خلاصہ اپنے لفظات پڑھ رہے ہیں، جدوں مہمان بوئے دے اندر قدم رکھے نا تے میزبانہ دی نظر چہرے تے پوے، اس ویلے اللہ دے فرشتے چیک کر دیں، جے میں تھرمامیٹر نہ ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے، ایتا بندیاں دی سوچ چیک ہوندی ہے کہ مہمان دے بوئے دے اندر آن دے میزبانہ دا طبعی خیال کیسا ہے، رسپانس کیسا ہے، جے چہرے تے خوشی آئی نا کہ رب دی رحمت آ گئی ہے، اللہ دا انہاں تے رحمتہ نازل فرما چھڈو۔ اللہ اپنی رحمت نازل کردا ہے، فرشتے اس ویڑے تے رہن والے واسطے رحمت دیا دعاواں کر دین، اللہ آئے مہمان دی عزت کر دین۔ او دی وجہ کی ہے؟ کوئی پوچھے حضرت جی اے دی کو وجہ اصل تو شروع ہے، جدو اللہ نے فرشتیاں نال گفتگو ارشاد فرمائی نا، انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بناؤں لگا، فرشتیاں ادو اللہ نو رکھیا سی، یا اللہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ انہاں لڑائیاں کرنی ہیں، جھگڑے کرنے ہیں، بدتمیزیاں کرنی ہیں، قتل و غارت کرنی ہیں، نافرمانیاں کرنی ہیں، نہ ماں دی نہیں مننی، پیو دی نہیں مننی، علماء دی عزت نہیں کرنی، معاشرت بے ایمانی کرنی
نہیں ہو انہاں تول چ وادا گھاٹا کرنا انہاں مال چ بےایمانیاں کرنیاں تیرے بندیاں تے ظلم کرنے سارے بھڑے کم فرشتیاں نے تے ادو حالے بندہ پیدا نہیں ہویا فرشتیاں پہلو آکھیا مگر اللہ ساڈا ساتھ دے کے اعلان کیتا انی اعلم ما لا تعلمون فرشتیوں جو میں جاننا تساں نہیں جان سکتے اللہ فرشتے ڈسکشن سی ڈائیلاگ سی بٹوین گاڈ اینڈ دا اینجلز اس میرے دو پارٹیاں سن اللہ تے فرشتے اللہ دا حکم سی پڑھونا فرشتیاں دلیلاں دتیاں مگر اللہ نے انسان نو خلق کر کے ڈیوٹی انہاں فرشتیاں دی لائی جنہاں کیا سی لڑائیاں کرنیاں اللہ کہتا تہاڈی نظر لڑائیاں تے سی آ ویکھ مہمان بوئے آیا عزت بندہ کردا کہ نہیں کردا جدو بندہ بندے نہ محبت کردا ہے اللہ فرشتیاں نو اللہ دیکھنے کی تسی لڑائیاں ویکھیاں اے عزت کردے نے جدو بیٹا اپنے باپ واسطے دعائے مغفرت کردا ہے اللہ رحمت بھی نازل کردا ہے اللہ برکت بھی نازل کردا ہے اللہ عزت بھی عطا کردا ہے اللہ رزق بھی عطا کردا ہے اور زمانے نو اعلان کردا ہے ساری کائنات دے فرشتیوں سن لو تساں بندیاں دی لڑائیاں دی گلاں کیتیاں سن میرے رب دی نظر انہاں دی محبت تے بھی ایسی ہے انہاں دی عبادت تے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے کسی صحابی عرض کی تھی کملی والیا اللہ جنت کیویں دے گا اللہ دے نبی فرمایا چار کام کر جنت پکی کیڑی افشو السلام واصل الارحام واطعم الطعام صلوا باللیل والناس ینام تدخل الجنہ دار السلام اچھی آکو سبحان اللہ چار کام نے چار کام پکی جنت نمبر 1 سلام محبت نہ لوکاں نو کثرت نہ کر جیڑا بندہ من السلام علیکم کڈ دے تکبر نو پھر دے چھری اپنے من جڑا تکبر پھسیا کہ میں بڑا اچھا ہے منوں کی لوڑ ہے سلام جی منوں کی ضرورت ہے سن لوڑ ہی نہیں اور سلام لوڑ تو نہیں کیتا جاندا اللہ دی محبت کیتا جاندا اپنے واسطے بندیاں کو جانا ہے کدی اللہ واسطے بھی جاتے تو عزت اللہ دے وے رزق اللہ دے وے اولاد اللہ دے وے تو کچھ کام اللہ واسطے بھی نہ کرنا کسی غریب کی مدد دنیا میں دکھاوے نہیں نہ کر اللہ کی محبت واسطے کر تیرے تے رب بھی راضی ہوے مدینے والا میں اگلی گل میں بات پڑھدا میرا اپنا ایک ذوق ہے میرا اپنا ذوق ہے مزاج دا مینوں نہیں پتہ تہاڈا کی ہے میں ایک سلطان باؤ دا میں شعر پڑھنا پھر میں موضوع وہی پڑھاں گا اونچی ساری آکھو سبحان اللہ حضرت اجازت ہے ایک صرف شعر محبت دا میں پڑھنا اس تو بعد پھر انشاءاللہ گفتگو اگے جاری رہے گی حدیث پوری پڑھاں گا جیڑا کہندا میں سنن لئی تیار ہاں او سبحان اللہ جیڑا میں شعر پڑھنا میں او دا مفہوم دس دے گا مفہوم شعر ہے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھیا سی سلطان باہو اے چنگ دے کول انہاں دا مزار ہے کسی نے پوچھیا کہ حضرت جی اللہ راضی کدے تے ہوندا ہے نمازاں پڑھن والے بڑے نے اللہ کرن والے بڑے نے فرمایا جڑے من دے اندر اللہ دی محبت سچی رکھ دین اللہ انہاں نوں اپنی محبت دیندا ہے تے اس ضمن چ تمثیلی شعر ہے تمثیلی شعر دا مطلب ہے گل جڑی بیان کر رہے نا جویں ساڈا پنجابی محاورہ ہے کہ سناواں تھی نو کما تھی نو تے سناواں نو نو اے ایک محاورہ بھی کہنا کہے نو سمجھانا اسی طرح پیر باہو گل کوئی ہے لیکن او دے ضمن وچ کوئی ہور گل ہے آپ دا کی فرمان ہے فرمایا دودھ تے دہی ہر کوئی لڑکے اور نیر بھائی پڑھ کے گئے اور میری وہ جی صورت کوئی نہیں لیکن ذوق تو ہے نا ہر بندے کا من تو ہوتا ہے نا ہاں ماشاءاللہ انہاں دے بیٹے سرکار دے دین دے خادم نے قاری صاحب قبلہ میرے نانا حضور دی یاد نے اللہ انہاں دا وقار بلند کرے بس اپنے ذوق کو پورا کرنے واسطے پڑھن لگا اونچی آکھو سبحان اللہ دودھ تے دہی اور ہر کوئی لڑکے عاشق
مدھانی آئی نال ہلے لے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روندے رہے، حضرت ایوب علیہ السلام ساری زندگی روندے رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام پت دے پیچھے 40 سال روندے رہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ رو رو کے اللہ نو یاد کردے رہے، حضرت ادریس علیہ السلام دی زندگی غماں دے وچ لنگی، حضرت پیارے نبی سونے نبی اعلیٰ نبی افضل نبی وکمل نبی والضحیٰ دے مکھڑے والے نبی واللیل دیاں زلفاں والے نبی ماذاق دے کاجل والے نبی پیغمبر علیہ السلام توحید دے نعرے لاندے، میرا نبی مکہ وچ رہیا تے تکلیفاں تے پریشانیاں مدینے گئے نے، کدی بدر دی لڑائی لڑدے، کدی احد دی لڑائی لڑدے، کدی خندق دی لڑائی لڑدے، کدی تبوک دی لڑائی لڑدے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زمانہ ظاہری نبوت دا میرا نبی پریشانیاں وچے مصیبتاں وچے تے پیرے باہو فرمایا ہے دکھاں رہاں نتیرہ کٹتے ہنجو پانی پمیلے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتی کملی والیاں ماں باپ دنیا تو چلے گئے، تیجا طریقہ انہاں نال چنگا سلوک ہوے، میری ماں قبر جا کے مالکا چنگا پتر دنیا تے چھڈ کے آئی ہوں، میرا باپ بھی قبر وچ آکھے مالکا مینوں پتر دی نعمت دتی ہو، میرا پتر بھی لے کے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، ماں باپ قبر وچ اپنے پتراں تے راضی ہو جان، او دا تیسرا طریقہ تے گفتگو دا آخری حصہ توجہ نال سنیا جے، اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے یتے آپ چنگے کم کرے، قبر وچ او دے ماں وی راضی ہے، او دا بابا وی راضی،
تیسرا طریقہ ماں باپ نال اچھا سلوک، فوت ہونے تو بعد چنگا کام کر، غریب دی مدد کر۔ وہ دی پہلی دعا ہونی ہے یا اللہ اے ماں باپ دی خیر ہوئے، کسے یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ، اللہ تیرے ماپیاں دی قبر تے رحم نازل کرے۔ سمجھدا ہے محلے دے وچ فلانا گھر ایس وقت حالات دی وجہ تو پریشان تے کش مکش ہے، جا کے او دے نال اچھا سلوک، او دی مدد دا کوئی مخفی طریقہ اختیار کر، ظاہری نہیں، مخفی چپ کر کے جا مدد کر، اللہ ماپیاں دی قبر تے اللہ رحمت نازل فرما دے۔ ایک جملہ یاد کر لو، بن منگیوں دین دا جس بندے نو فن ہے نا، بن منگیوں دین دا فن، او بندہ انساناں وچوں سب تو اللہ دا خوبصورت ترین بندہ۔ دمانیاں دے گھر کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، زید وقت مثال ہے، مثال چ گل پڑھن لگا، اے نہ ڈیک میں ڈیک کا آن گے تو بیکھی جاؤ گی، کو گل کو منگو گا تے دے داں گے، کو منگو گا تے دے داں گے۔ اے جملے نو پھر چھری اپنی ذاتی سوچ سمجھ اسیسمنٹ ججمنٹ تے فیصلہ کر، ایس بندے نو میری مدد دی لوڑ ہے، او دے منگن تو پہلا مدد کر، اللہ بھی تینوں بن منگیا ہی ساریاں دے بتا۔ جیڑا منگ کے تعاون ہے نا، منگ کے خدا دی عزت دی قسم منگ کے تے اللہ 100 بندے بھی دے سکتا ہے۔ مدد یہ ہے نا کہ تو بن منگیا انہاں دی مدد کر جڑے تیری مدد دے ضرورت مند نے، اور اس مدد دا سب تو پہلا حقدار بن منگیو مدد دے پہلے حقدار چوں جدا نہ ہونا ہے، ایک ماں دا ایک پیو دا۔ اے جملہ دل تے لکھو، جدو والد ضعیف العمر ہو جائے نا، جدو کاروبار سی پیسہ سی تو ابا ابا کرتا ہے، ہن والد چار پائی تے بیٹھا ہے، اپنی نشست تے بیٹھا ہے، ہن انہیں تینوں نہیں کہنا کہ پتر روپیہ 1000 دے یار، کوئی کھان پین دا موڈ ہی بن جاتا ہے۔ باپ اپنے پتر کو جدو پیسے طلب کرتا نا، او دے دل جو نفس زبان تک آؤندیاں وقت لگ جاتا ہے، او دے نفسہ دی ادائیگی تے پتہ نہیں انہوں کنی کا اپنی او جڑی ایک انات غیرت انہوں ذبح کر کے پھر پتر نو کہنا پہندا ہے۔ اور جے تو سیانا پتر ہے، باپ دے منگن تو پہنا کہن تو پہنا نالے ہاتھ جوڑیا کر، نالے پیر کٹیا کر، نالے ننگر پیش کر۔ جدو تو بچہ سی ہو دی بن منگیو دیتا ہے، ایک ماں باپ حیات میں جو انہاں دی قدر تے دوجا اللہ نے اپنی جاری مضبوط کر بالکل ہی ہو جائے۔ اے جڑا بوجھ ہے نا طبیعت تے بے قراریاں، بے چینیاں، عجیب کیا ٹینشناں، طبیعت تے عجیب قسم دی کیفیت تاری ہے، سمجھ نہیں آؤندی یار مصیبت کا دی ہے، یہ بھی نہیں پتا مصیبت ہے کا دی ہے۔ جڑی انجانیاں طبیعت تے بے قراریاں نے نا، انہاں نو ختم کرنا چاہنا تے دو کام کر، دو چھڈ، اللہ دی قسم اپنے من چ ایزی فیل کرے گا۔ دو کرنے کے لیے نماز دی پابندی کر، درود شریف دی کثرت کر۔ جڑا جڑا کہندا انشاءاللہ انشاءاللہ اس ساری آکے انشاءاللہ، نماز دی پابندی، درود شریف دی کثرت، اے دو کام کرنے نے، انہاں چھڈنا نہیں۔ اللہ دی قسم تہاڈے گھر اور جڑے بھرا تو دور دور، بہنا بھرا تو ماں، بیٹے تو بیٹا، بے چینی دی ہر ٹائم ٹینشن دی ہے نا، وہ ساری کی ساری اللہ نماز اور درود کی برکت نہ ان نحوس کا باہر کر دے گا، محبت اللہ داخل کر دے گا۔ بولو تے دو چھڈنے نے، دو کرنے نے، نماز تے درود شریف دو عمل کرنے نے، دو کم چھڈنے نے، دو کم چھڈنے نے۔ ڈاکٹر کو بھی دوائی لین جاوے تو کہندا میں آ صبح آ دوپہر آ شامی تے آ نہیں کھانا، آ نہیں کھانا، آ نہیں کھانا، انج نہیں کرنا، انج، او کچھ حکم دیندا ہے، کچھ کما تو منع کرتا ہے۔ شریعت بھی وامر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے۔ امر دا حکم ہے، معروف دا حکم ہے، اور جڑے برائیاں نے انہاں تو منع دا حکم ہے۔ اے نہیں کہ چنگے کام کرو باقی
باقی جو مرضی کری آؤ. ایسا نظام اللہ دی بارگاہ چ نہیں ہے. لا الہ یہ پہلو ماں الا اللہ بعد چ. تسی کہتے نہیں سمجھے. جڑا انکار ہے نا برائیاں نو چھڈنا یہ پہلو میں. نماز پہلو نہیں, وضو پہلو میں. پلیتی دور کر پھر پاکی دے کام کر. بولو سبحان اللہ. دو کم کرنے, نماز اور درود شریف دو نہیں کرنے. جڑے نہیں کرنے جے پنجابی محاورہ سمجھ دے پلے بن لو, دل تے لکھ لو, ذہن تے لکھ لو. اس گھر دے اندر محبت آئے گی, اس ویڑے تے پیار آئے گا, اس ویڑے تے رہن والے جی ایک دوجے نال محبت دا رویہ اختیار کرن گے. بس کام شروع کر دو. کیڑا اے دو کم چھڈنے نے. نمبر 1 ایک غیبت چھڑ دو. نمبر 2 ایک حسد چھڑ دو. اور بولو تو صحیح ہے. بس 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 خدا دی قسم 4 دیواری دنیا تے جنت ہے. جس گھر چ رہن والے غیبت چھڑ دیں, اودے بارے اوتھے بیٹھا تے اودی برائی, اوتھے بیٹھا تے اودی برائی, اوتھے بیٹھا تے اودی برائی, اودے کو بیٹھا تے او چر چر. اے زبان اللہ نے اپنی عبادت تے ذکر واسطے دتی ہے. بندیاں دے کردار تے چھری پھیرن لی نہیں دتی. اللہ دی دتی زبان نہ یا اللہ نو یاد کریا کر یا مدینے والے نو یاد کر. جس زبان تو غیبت آوے اس زبان تو کدی اللہ دی حمد قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ جے میں ظاہر دی پاکی لی وضو چاہیے ہے, اسی طرح زبان دی پاکی لی غیبت ختم ہونی چاہیے ہے, ذکر دی عادت دی کیفیت آنی چاہیے ہے. اور نمبر 2 حسد جے نا, حسد اینو اپنے دل چو کڈ کے تے کسے چلے پا. 100-90% ٹینشن ساری اپنی ہے حسد کی وجہ سے. حسد کی ہے, حسد کی ہے. جے کہو تو میں تانوں اے دا پنجابی ترجمہ سناواں, جے سنن لئی تیار ہو تھی سبحان اللہ. واٹ از حسد؟ جیلس پن کی ہے. اے دا پنجابی ترجمہ قاری صاحب اللہ دی قسم دین تھرے گا اور بندہ سوچن دے مجبور ہو جاندا مولوی کہہ کی گیا. حسد دا پنجابی ترجمہ بندہ اپنے دل چ ایک گل کہنا چاہتا ہے, یا اللہ تینوں بناونا آیا, ونڈنا نہ آیا. پنجابی ٹرانسلیشن پیاس ہے اودے کول ہے, بھی اللہ انہوں دتی ہے, میرے کول کیوں نہیں؟ بھئی اللہ کی مرضی ہے. تو کون ہے؟ بندہ ہے, انسان ہے, تیری اوقات کی ہے, تیری ہستی کی ہے, تیری حقیقت کی ہے. مالک ہے کائنات ہے, اور مالک جنوں چاہے زیادہ دے, جنوں چاہے تھوڑا دے, تو وہ دی بنڈ تے راضی ہے, تیرے تے اللہ بھی راضی ہوئے, مدینے والا نبی بھی. اللہ دی بنڈ تے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ کس حال چ رکھے, اللہ کس نہج رکھے. اور سلطان العارفین نے اس سے گل وال اشارہ کر کے ایک بول بولیا ہے, جے ذوق ہو گئے پڑھنا دیں گے ہوگی. تسبیح
سونے لال کر کر کے اللہ پاک کی ذات اپنے حکمات عمل دی توفیق عطا فرمائے اپنے کردار دی اصلاح واسطے اللہ استقامت دا راہ عطا کرے اور ایس گھر دے اندر جتنے جی رہن والے نے اللہ عزت اور برکت اور محبت دے وے جس بزرگ دے ایصال ثواب واسطے آپ تمام اور میرے بزرگ جلوہ گر ہوئے اللہ اس مرحوم دی قبر تے رحم فرمائے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور حاضرین کو اللہ سعادت دارین عطا فرمائے میری جڑی مسجد جتھے میں جمعے دی تقریر کر رہا اتھوں دے امام نے میرے آج رفیق سفر نے صرف 2 منٹ واسطے سرکار دی نعت پڑھن گے تساں اس مہمان دی عزت کرنا اللہ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے